کامران خان بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران خان، یہ بتائیے گا، جس طرح سے تمام فریقین کی جانب سے ایک ہی استدعا کی گئی کہ ہم نظر ثانی کی درخواست واپس لیتے ہیں، کسی ایک فریق کی جانب سے کوئی قانونی نقطہ یا وجہ پیش کی گئی کہ کیوں واپس لینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے تحریری معروضات ہی مانگی گئی ہیں، 1 مہینے کا وقت دیا گیا ہے کہ تاکہ جتنے بھی فریق ہیں وہ اپنی اگر کوئی تحریری معروضات اس کیس میں ہیں وہ 27 اکتوبر تک جمع کرا دیں۔ وہ جب یہ معروضات آ جائیں گی تو اس کے بعد پھر یہ 1 نومبر کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ ابھی عدیل سرفراز جو کہ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں وہ واپس آئے ہیں کمرہ عدالت سے، اور ہم ان سے مزید ڈیٹیل اسی حوالے سے جانیں گے۔ عدیل، ایک بار اوور ویو دیجیے گا کہ یہ کیوں آج کیس جو ہے اس کو 1 مہینے تک آگے لے کے جایا گیا؟ سر، بنیادی طور پر آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ 8 نظر ثانی کی درخواستیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم کے اس فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی جو فیض آباد دھرنا ججمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اور جس میں فیض آباد میں خادم رضوی صاحب کے اس دھرنے کے حوالے سے کچھ آبزرویشنز دی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ کن کن کی پشت پناہی حاصل تھی ان تمام دھرنا کے، اور آرکسٹریٹ کس نے کیا تھا اس کے اوپر بیسیکلی۔ اس پر جو ریویو پٹیشنز فائل ہوئیں ان کو ہم نے گزشتہ روز بھی رپورٹ کیا اور آج بھی، کہ متعدد درخواست گزار اب اپنی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں، وہ پریس نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت جو غلطیاں انہیں نظر آ رہی تھیں عدالتی فیصلے میں، اب وہ غلطیاں ان کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلطیاں نہیں ہیں اور فیصلے کو درست مان رہے ہیں۔ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے وزارت دفاع کی جانب سے انہوں نے آ کر کہا، اور آئی بی کی جانب سے، تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ کیوں جو ودرا ہے وہ کر رہے ہیں اپنی ریویو پٹیشنز، اور کیا آپ کوئی وجہ بھی بتائیں گے یا سمپلیسٹر ودرال کریں گے؟ اور پھر انہوں نے یہاں پر ایک بات ان سے پوچھی کہ پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے فیصلے میں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 سال سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہ کر کے کوئی غلطی کی ہے یا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کریں، ہم اس پر بات کریں گے۔ اگر غلطی ہماری ہے تو احتساب تو سب کا ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں درخواستیں جو ہیں وہ مقرر کی گئیں، اور اس کے بعد جو کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی، جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر کس طرح اس کو آگے لے کر چلا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ تو درخواستیں واپس لے لیں گے نظر ثانی کی، لیکن جو ہم نے فیصلہ صادر کیا ہوا ہے اس پر عمل درآمد کا کیا ہوگا؟ بالکل، وہ ایک پہلے تو کافی طویل سماعت چلی، اس کے بعد بالآخر چیف جسٹس امپلیمنٹیشن کی طرف گئے، جس سے ہم سب کو امید تھی کہ شاید عدالت اپنی امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ ودرال کر رہے ہیں، دیٹ مینز آپ اگری کر رہے ہیں عدالتی فیصلے سے، اب یہ بتائیں اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا کیا بنا؟ کچھ عمل درآمد کیا گیا ہے انہوں نے؟ تو وہاں پر جو اس وقت کیونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو تھے قمر صاحب وہ موجود تھے روسٹرم پر، انہوں نے بتایا کہ ہم نے عمل درآمد کر لیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے کیا عمل درآمد کیا ہے ہمیں یہ بھی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آبزرویشنز عدالت کے فیصلے میں موجود ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم نے امپلیمنٹ کیا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، آپ ہمیں تحریری صورت میں بتائیں کہ آپ نے ہماری فلاں ڈائریکشن کے اوپر فلاں عمل درآمد کیا ہے۔ جو پارٹیز جن کو غیر ملکی فنڈنگ آ رہی ہے، مختلف طرح کی آبزرویشنز اس وقت الیکشن کمیشن کو دی گئی تھی، اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں۔ اور دوسری جانب پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ عدالت نے بنیادی طور پر برہمی کا اظہار کیا کہ آپ نے فریولس لٹیگیشن کی ہے، فریولس آپ نے یہاں پر درخواستیں دائر کی ہیں، بدنیتی پر مبنی، اور عدالتی وقت ضائع کیا ہے۔ کیوں نہ ہم آپ پر فائن کر دیں کہ آپ نے اس طرح کی درخواستیں دائر کی ہیں اور آج آپ کا موڈ بنا ہے تو آپ واپس لینے آ گئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر کہا کہ ہم آپ پر جرمانہ عائد کر دیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 10,000 روپے فیس ہے نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی، آپ اس میں 2 زیروز اور ایڈ کر دیں گے تو پھر شاید اس طرح کی نظر ثانی درخواستیں دائر نہیں ہوں گی۔ اور پھر یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام ہی وکلاء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر اعتراف جرم ہے، اگر جرم ہوا ہے تو اعتراف جرم تو کر لیں، اور ہمیں حکم یہ کہنا کہ ہمیں حکم ملا تھا اور ہم نے فرد واحد کے حوالے کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کو یا دیگر اداروں کو، تو آج ہم جو ہیں آزادانہ سوچ لے کر آئے ہیں اور اپنی ریویوز کو واپس لے رہے ہیں۔ پھر اس بات کو تسلیم تو کر لیں، ہم سے معافی تو مانگ لیں کہ آپ نے ہمارے فیصلوں پر تنقید کی، ہمارے فیصلے میں غلطیوں کا آپ نے نشاندہی کی، اور آج اچانک سے وہ تمام تر غلطیاں اریز ہو گئی ہیں جن کو آپ 4 سال قبل یہاں پر لے کر آئے تھے۔ تو اس پر چیف جسٹس کافی زیادہ برہم ہوئے۔ پھر خادم رضوی صاحب مرحوم جنہوں نے دھرنا دیا تھا اس وقت فیض آباد پر، چیف جسٹس نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی، اور یہ ماضی میں بھی کر چکے ہیں، کہ جو ایک شخص جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہمیں توقع تھی کہ وہ ہمارے عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آئے گا، وہ نہیں آیا۔
باقی تمام لوگ آ گئے اور ہم یہاں پر ان کو کمپلیمنٹ کریں گے خادم رضوی صاحب کو کہ انہوں نے ہمارے فیصلے پر اب ہمارے فیصلے کو تسلیم کیا ہے اور ہول ہارٹیڈلی انہوں نے ہمارے فیصلے کو تسلیم کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو مان لیں، آپ اس طرف تو آئیں۔ وہ بار بار وکلاء کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مان لیں، اس وقت آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آج اس جرم کا اعتراف کریں۔ اور پھر کنڈکٹر آف آرکیسٹرا، کس نے آرکیسٹریٹ کیا، وہ اس طرف بھی گئے اور سجایا بالکل کس نے اسٹیج سجایا، کہتے ہیں کہ یہ کھل کر ہمیں بتائیں تو صحیح، ایک فری ول آپ کی تھی یا آپ کو بتایا گیا تھا؟ بعد میں انہوں نے یہ بہرحال خود بتایا کہ آپ کو اس وقت نظر یہی آ رہا ہے کہ آپ کو کہا گیا اور آپ نے نظرثانی کی درخواستیں دائر کر دیں، آج آپ کو یہ کہا گیا ہوگا، آپ نے نظرثانی کی درخواستیں واپس لے لیں، تو اس کے اوپر کافی زیادہ بات ہوئی۔ اور عادل، اس میں دیکھیں اس میں بہت سارے فریق تھے، جو 2019 کا حکم نامہ ہے فیض آباد دھرنا کیس میں، اس میں صرف الیکشن کمیشن فریق نہیں ہے، صرف الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن نہیں گئی تھی، کچھ ریاستی اداروں کو بھی ڈائریکشن گئی۔ بالکل سر، وزارت دفاع کو گئی تھی۔ بیسیکلی اگر ہم آرم فورسز کی بات کریں تو حکومت پاکستان کے ذریعے وزارت دفاع اور دفاع کے تھرو گئی، پھر جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کے کسی شخص نے اپنے اوتھ کو بریک کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور چیف جسٹس نے آج پھر کہا کہ دیکھیں، ہم نے اپنے آرڈر کے اندر خود کسی کو یہ نہیں کہا کہ اس کو سزا دے دی جائے، ہم نے ان ادارے کے سربراہان کو یا متعلقہ افسران کو یہ کہا کہ آپ خود تعین کریں کہ کس نے غلطی کی ہے یا کس نے جرم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو سزا دیں۔ اور اسی طرح جو اس وقت میڈیا چینلز یا ایک نیریٹو جو بلڈ کیا گیا اس پر بھی انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا اس فیصلے کے اندر۔ اور پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے یہاں پر تمام وکلاء سے جو کھل کر بات نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈر کس بات کا ہے، کھل کر بات کریں، اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی کا اعتراف کریں، اگر آپ نے اوپر والے سے تو آپ نہیں ڈرتے تو شاید کسی اور اوپر والے سے آپ ڈرتے ہوں گے، یہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ 2017 میں کیسے چل رہے تھے معاملات، 2017 کا جو دھرنا ہے وہ ہوا کیسے تھا، ہمیں اس طرف بھی جانا ہے۔ اور اگر آپ آج سمجھتے ہیں کہ فیصلہ درست تھا تو ریویو کیوں آیا تھا، وہ بنیادی باتیں نوجوان نسل کے اوپر انہوں نے بات کی کہ ہم نوجوان نسل کو کیا سبق دے کر جا رہے ہیں، اور جن کو جمہوریت چاہیے تھی، یہاں پر انہوں نے طاہر القادری صاحب کا نام نہ لے کر ان پر جی انہوں نے کہا کہ کینیڈا سے ایک شخصیت آئی تھی، بالکل، اب وہ کینیڈا سے واپس پاکستان کیوں نہیں آتے، ان کو تو جمہوریت چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے ایک مرتبہ پھر کہا الیکشن کمیشن کے وکیل کو گرل کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ویئر از دا اپالوجی فار اسٹیٹنگ دیٹ لا از کاسمیٹک، اپنے اس ریویو کے اندر آپ نے قانون کو کاسمیٹک کہا تھا، اس بات کے اوپر آپ معافی تو مانگیں، پھر اپنا ریویو آپ وڈرا کریں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا ریویو واپس لیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی آپشن نہیں دیا تھا، ہم نے عدالتی فیصلہ دیا تھا، عدالتی فیصلے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کریں یا نہ کریں، وہ آپ کے اوپر بائنڈنگ تھا۔ اگر آپ یہاں پر آ کر ہم پر احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا ہے تو یہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں تھا۔ اور پھر اچھا عادل، اس میں یہ بتائیں کہ ابھی کتنے فریق ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنی درخواستیں جو ہیں واپس لینا چاہ رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو آج پیش نہیں ہوئے یا ججمنٹ کے لیے کہا؟ سر اس میں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے تو وزارت دفاع ہے، پھر آئی بی انٹیلیجنس بیورو ہے، اور الیکشن کمیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، پیمرا ہے، ان تمام نے اب اپنا جو ریویو ہے وہ ودرا کرنے کی عدالت سے استدعا کی ہے، جبکہ شیخ رشید صاحب کی آج یہاں پر ریپرزنٹیشن نہیں تھے، ان کے اے او آر یہاں پر پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے جو وکیل ہیں امان اللہ کنرانی صاحب وہ وزیر بن چکے ہیں بلوچستان کی نگران حکومت میں، تو اب چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ آپ کوئی اور کونسل ہائر کر لیں۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ہمیں توقع تھی کہ شاید چیف جسٹس جو شیخ رشید صاحب کی گمشدگی ہے یا ان کو جس طرح سے غائب کر دیا گیا اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کریں گے۔ انہوں نے جب وکیل صاحب ان کے او آر نے اس جانب بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے ان کو روک دیا، ان سے کہا کہ ابھی آپ اس طرف نہ جائیں، آپ صرف کوئی اور کونسل کریں، ہو سکتا ہے آئندہ کے لیے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اعجاز الحق صاحب، واحد آج ہم نے دیکھا اعجاز الحق صاحب ایک پٹیشنر ہیں جنہوں نے ایک نقطہ اٹھایا اور عدالتی فیصلے کے اندر سے 2 سطریں ہیں ان کو چیلنج کیا اور کہا کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اعجاز الحق یا جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے
टू सम एक्सटेंट मदद या मुआवनत की है तो हम उसको चैलेंज करते हैं। तो चीफ जस्टिस ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि आप जिस हिस्से को चैलेंज कर रहे हैं उस हिस्से में तो हमने ISI की रिपोर्ट को रिप्रोड्यूस किया हुआ है, वो तो अदालती फैसले का हिस्सा ही नहीं है, वो तो ISI की रिपोर्ट है। तो आप बेसिकली हमें हमारे फैसले को नहीं बल्कि उस रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, उस पर हम ये कर लेंगे कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जो फरीकैन आज हाजिर नहीं थे उन्हें एक और मौका देते हैं। तमाम फरीकैन 27 अक्टूबर तक जवाबात जमा करा सकते हैं। उसके बाद तमाम को सुनकर और इनके जवाबात देखकर हतमी फैसला दिया जाएगा। अदील सरफराज और कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों ने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।